اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عزیز غلطی کرنے لگے یا غلط راہ کے اوپر گامزن ہو تو اس کو موقع کے اوپر ہی روکنا چاہیے، ٹوکنا چاہیے، کیونکہ اگر وقت گزر جائے تو پھر جو ہے روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا ٹیم تو ان کی ہے نہیں، لیکن ان کے کچھ ٹرولز جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اکاؤنٹ کو فالو کر رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں اس وقت پڑھے ہوئے ہیں مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ، اور رانا صاحب کی محبت کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہیں وہ ایسی تصاویر شیئر کر رہے ہیں جو کہ بالکل نامناسب ہیں، بلکہ انتہائی گھٹیا ہے۔ وہ مہر بخاری صاحبہ کی، مہر بخاری جو ہیں وہ کاشف عباسی صاحب کی زوجہ محترمہ ہیں۔ مہر بخاری جو ہیں ان کے کیریئر کا آغاز جس ٹیلی ویژن چینل سے ہوا، اس ٹیلی ویژن کا جو برادر چینل تھا میں وہاں پہ کام کرتا تھا، تو ان کے کیریئر کا آغاز جو ہے وہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی معزز فیملی سے تعلق رکھتی ہیں۔ امام بخاری جو بھارت کی دلی کی جو جامع مسجد ہے اس کے امام ہیں، رہے ہیں، اور انہی کی نسل میں یہ کام چلتا ہے۔ یہ ان کی دختر ہیں یا ان کی اس خاندان سے ہیں، اور اس لیے میں گزارش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں ہاتھ جوڑ کے۔ اور امام بخاری کی پورے بھارت کے مسلمانوں کے اندر بھی ایک بہت باعزت ہے جو وہ کلیم کرتے ہیں، اور پاکستان میں بھی ان کو جو ہے بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میرا خیال ان کی امام بخاری کی ہمشیرہ کی میرا خیال پاکستان میں شادی ہوئی تھی، اور یہ ان کی صاحبزادی ہیں، اور اس لیے ان کی ٹرولنگ سے مجھے بہت تکلیف ہوئی، تو میں نے کہا کہ میں آپ سے دستبستہ عرض کروں۔ دیکھیے، ایک ایسی پارٹی جس کی سربراہ ایک خاتون ہیں، ایک ایسی پارٹی جس کی ترجمان ایک خاتون ہیں، میں مریم نواز شریف صاحبہ کی اور مریم اورنگ زیب صاحبہ کی بات کر رہا ہوں، ان کو خواتین کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اور ٹویٹس کرتے ہوئے بہت محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ آپ بے شک درست کر رہے ہوں، دوسرا اگر غلط بھی آپ کے ساتھ کر دے گا تو آپ کے لیے ہو جائے گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب پہلے کہنا مریم بی بی کے لیے یوتھیے یا جالے جو ہیں وہ کوئی اچھی زبان استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے آپ یہ ایڈوائز ہمیں نہ کریں، لیکن میں پھر بھی یہی کہتا ہوں کہ شرفا کے ہاں یہ دستور نہیں ہوتا، کوئی ان کی ماں بہن بیٹی کے بارے میں غلط زبان استعمال کرے بھی تو وہ دوسروں کی ماں بہن بیٹی کے بارے میں غلط زبان نہیں استعمال کرتے، بلکہ وہ زبان استعمال کرنے والے کا منہ توڑتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے میری ماں کو گالی دی ہے تو میں بھی تیری ماں کو گالی دوں گا، نہیں، تم نے میری ماں کو گالی دی ہے تو ادھر آنا، پھر کرتے ہیں آپ۔ آپ کو ان کا کسی بات سے اختلاف ہو گیا ہے، انہوں نے بھی غلط کیا ہے، مطلب کہ میں اس بات کا قطعاً حامی نہیں ہوں کہ مطلب کہ اگر آپ مجھے تانا دینے کے لیے میری ہاتھ کڑی لگی تصویر جو ایف آئی اے نے مجھے اٹھا کے تو کھینچی تھی زبردستی، اور میں نے اپنا سویٹر بھی سیدھا نہیں کرنے دیتا ہے، وہ اگر میری ہاتھ کڑی ہوئی تصویر لگاتے ہیں یوتھیے تو میں تو اس بات پہ خوش ہوتا ہوں کہ میں نے تو کسی اچھے کاز کے لیے، میں کوئی چوری کردا تو نہیں پھڑیا گیا سی، میں کسی دھی بھین دے نال تو نہیں پھڑیا گیا سی، اور میں سچ بولتا پھڑیا گیا سا، تو میں نے پھڑ کے کٹیا بھی انہوں نے اور ہاتھ کڑی لا کے میری تصویر بھی جاری کر دی، تو میرے لیے تو یہ فخر کی بات ہوئی نا، میری اولادیں تو اس کو سووینیر کے طور پہ رکھیں گی، یار ہمارے باپ نے جدوجہد کی ہوئی ہے، ہمارے دادا نے جدوجہد کی ہوئی ہے، قربانیاں دی ہوئی ہیں، لیکن انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیے، جب رانا صاحب کو اغوا کیا گیا اور ان کے اوپر تشدد ہوا اور ان کے بال مونڈے گئے، میں ان جرنلسٹوں میں شامل تھا جس نے اس پہ لکھا تھا، اور کہ رانا صاحب کو جب بھویں مونڈی گئیں تو ان کی شکل بالکل میاں نواز شریف جیسی ہو گئی، ٹھیک ہے،
میں ان ابتدائی جرنلسٹوں میں شامل ہوں جس نے اس وقت لکھا تھا کہ وہ بالکل اپنے قائد کی طرح ہو گیا، لیڈر کی طرح ہو گیا. تو رانا صاحب کی انہوں نے وہ تصویر نکالی اور اس تصویر کو جو ہے ڈسپلے کر دیا اور اوپر تبصرہ کیا گیا کاش آپ نے کچھ سیکھا ہوتا. تو یہ انہوں نے بہت غلط کیا، یہ بہت ہی نیچ حرکت تھی اور انہیں نہیں کرنا چاہیے تھی. شاید کسی دوست نے توجہ دلائی ہو، انہوں نے فوراً وہ ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر دی، لیکن پٹواریوں نے اس کا عکس لے کے اب اس کو کوٹ ٹویٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے. اور مہر بخاری کے بارے میں ایسی مغلظات بکی جا رہی ہیں. میری یہ گزارش ہے، درخواست ہے، عرض داشت ہے، اپلیکیشن ہے، ریکویسٹ ہے مریم بی بی سے کہ وہ ذرا اس بات کا نوٹس لیں. آپ ان کے اوپر وہاں تک تنقید کریں کہ دیکھیں آپ جناب ایک جسے کہنا چاہیے ارینجڈ انٹرویو کرتے ہوئے جو تھی وہ پکڑی گئی تھی دنیا نیوز کے اوپر ملک ریاض کا. آپ اس طرح کی باتیں کریں، ان کے پروفیشنل مس کنڈکٹ کو ایکسپوز کریں، یہ آپ کا ڈیوائن رائٹ ہے. لیکن جو آپ نے ان کی ذاتی تصاویر اس میں سے زیادہ تر فوٹو شاپ لگتی ہیں وہ بنا کے تو ان کو ڈسپلے کرنا شروع کیا، دس از سم تھنگ کہ جو ٹالریبل نہیں ہے. اس لیے میں اس ولاگ کے ذریعے مریم بی بی سے، دونوں مریم صاحبان سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں، کیونکہ وہ ان کی ٹیم کے رکن نہیں ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، وہ مجھے بھی فالو کرتے رہتے ہیں، مجھے بھی ٹویٹ ری ٹویٹ کرتے رہتے ہیں. ابھی میں نے یہ بات ٹویٹ کی تو تھلے آ کے انہوں نے چنگی میری چانب لائی ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی آرگنائزڈ ٹیم کا حصہ نہیں ہے، اس لیے ان کو روکنا زیادہ مشکل ہوگا. وہ آؤٹ سائڈر ہیں، ان میں سے زیادہ تر لوگ بیرون ملک ہیں اور وہاں تو ان کو روکنا بالکل بھی مشکل ہوگا. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ایک گزارش ان سے بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں یا میرا ولاگ دیکھتے ہیں تو میں بھی جاندی کرو. وہ بی بی سے غلطی ہو گئی، اس نے رجوع کر لیا، وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. رانا صاحب آپ بھی معاف کر دیں، غلطی مارے سے ہو گئی، معافی دے دیں، معاف کر دیں. اور وہ جو آپ کہ آپ کا اکاؤنٹ رانا ثناء اللہ صاحب کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کوئی ہینڈل کر رہا ہے تو اپنا آپریٹ کر رہا ہے. رانا صاحب تو اتنے نہیں ہو سکتے کہ وہ اس طرح کی لڑائیوں کے اندر ہوں. رانا صاحب بہت ہی برداشت کرنے والے آدمی ہیں. ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میٹنگ ہو رہی تھی کہ میڈیا نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، تو میڈیا کے حق میں اپنی پارٹی کے اندر سب سے زیادہ توانا آواز رانا ثناء اللہ صاحب کی تھی. انہوں نے کہا کہ اس کا کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں انہیں اور آزادی دینی چاہیے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ اگر جمہوریت میں کوئی خامی ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا مزید جمہوریت. تو انہوں نے رانا صاحب نے کہا کہ اس میڈیا کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ہمیں انہیں اور آزادی دینی چاہیے. تو یہ بہرحال میڈیا کے اوپر پی ایم ایل این کی جو چترول ہو رہی تھی 72 گھنٹے سے، یہ اس کا آؤٹ برسٹ تھا. اور مہر بخاری صاحبہ جو ہیں وہ اس کی زد میں آ گئی ہیں، اور وہ آؤٹ برسٹ کسی پہ نکلنا تھا، حامد میر صاحب پہ نکل رہا تھا، لیکن مہر بخاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کر دیا جس کی وجہ سے رانا صاحب نے اس کا جواب دے دیا. تو جواب کے اندر مہر بخاری صاحبہ نے بھڑک کے رانا صاحب کی وہ تصویر پوسٹ کر دی جس کے اندر ایک طرف ان کی مونچھوں والی تصویر تھی، دوسری طرف جب ان کے اوپر نمبر 1 کے ایک بریگیڈیئر صاحب نے تشدد کیا تھا اور ان کی بھویں اور مونچھیں مونڈ دی تھی، وہ تصویر تھی، اور انہیں میرے خیال پنجاب اسمبلی کے باہر پھینک گئے تھے. تو وہ یہ کیوں پھینک کے گئے تھے وہ میں بات بتانا نہیں چاہ رہا. وہ ان کی تقریر تھی صوبائی اسمبلی کے فورم کے اوپر، جس کے بعد پھر وہ جو اس وقت تھے صاحب گورنر صاحب تھے ان کے کہنے کے اوپر ان کے ساتھ یہ کیا گیا تھا. تو وہ میرا تو خیال ہے کہ وہ رانا صاحب کے لیے تصویر سوینئر ہے. رانا صاحب کے لیے ہمارے دل کے اندر عزت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اس تصویر کے بعد. اور وہ رانا صاحب کے اوپر کو پہلا تشدد تھا نا، پھر دوسرا تشدد تب ہوا عمران احمد خان نیازی کے ہاتھوں. تو بہرحال یہ ہے، دل تھوڑا سا بڑا کر دیں، نظر انداز کر دیں. میں یہی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی. گزارش کروں، بزرگ کا کام ہوتا ہے کہ لڑائی ہو رہی ہو تو چھڑانے کی کوشش کرے. بھاویں بچ دو چار آپ بزرگ نہیں پہ جان اور پہن گیا مینوں اس ویلاگ دے تھلے بھی، لیکن پھر بھی اپنا فرض میں پورا کر رہا ہوں کہ
مہر بخاری صاحبہ سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا مزید اس کو رسپانس نہ کریں. ہو سکتا ہے جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے تو وہ ویو جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے, دلوں میں تھوڑی سی کشادگیاں پیدا کریں, اور اگر کوئی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے ٹویٹ ڈیلیٹ کر گیا ہے تو نظر انداز کر دیں, معاف کر دیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.